تقریباً 750 750 ورسز پورے قرآن پاک کے اندر ایسی ہیں جو ہمیں لاجیکل تھنکنگ کے اوپر، ریزننگ کے اوپر دعوت دیتی ہیں. ریزننگ کیا ہوتی ہے؟ استدلال کرنا. آپ کسی چیز کو تعقل کے ساتھ، جہاں جہاں پہ لفظ تعقل آیا ہے نا عربی زبان میں، اس کو آپ یوں سمجھے کہ ریزننگ، انسانی عقل جو ہے اس کو دعوت دی گئی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں نے تمہیں جو عقل دی ہے اس کو استعمال کرو. اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی مثالیں ہمیں دی ہیں. ایک آیہ کریمہ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ کیا آنکھوں والے اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تو 750 750 ورسز لگ بھگ ایسی ہیں جو ہمیں تھاٹ کی طرف، لاجیکل کنکلوژنز کی طرف، بصیرت کی طرف ہمیں دعوت دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا میں لائیو سیشن میں سائنٹیفک میتھڈ کی بات کیا کرتا ہوں اور بہانے بہانے سے آپ تک پہنچاتا ہوں وہ جو سائنسی طریقہ استدلال ہے. سائنس انسانی عقل کا نچوڑ ہے. سائنس کا جو سائنٹیفک میتھڈ ہے وہ دراصل کیا کرتا ہے؟ بار بار اس کو کیوں میں دہراتا ہوں؟ چونکہ من و ان قرآن کا بھی یہی طریقہ استدلال ہے. قرآن ہمیں 750 مرتبہ تقریباً بار بار مجھے اور آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ دعوت دے رہا ہے، دعوت فکر دے رہا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے. اس کا مزید اگلا جو پیرا ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے آپ تھوڑے بیسک کانسیپٹ کلیئر کریں. سائنٹیفک میتھڈ یا سائنسی طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں آپ کے سلیبس میں شامل ہے. میں آپ کو صرف لٹریچر کی روح سے سادہ انداز میں سمجھانے لگا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. آپ جا رہے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ سفر کرنا ہے. راستے میں آپ کو پرندے بھی نظر آتے ہیں، جانور نظر آتے ہیں، گھاس نظر آتی ہے. آپ اپنے آپ کو بھی آئینے میں دیکھتے ہو. آپ مختلف قوموں کے واقعات پڑھتے رہتے ہیں. روز آپ کے سامنے خبریں آتی ہیں، کوئی نہ کوئی نئی سپیشی آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے. آسمان کا رنگ بدلتا رہتا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے مشرق سے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے اوپر شاہد ہو رہے ہیں، آپ ان کو وٹنس کرتے ہیں. کوئی واقعہ، کوئی سانحہ، کوئی المیہ، کوئی کسی قسم کا پروسیجر آپ کے سامنے آتا ہے، کوئی نئی بات، آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، آپ اس کو شاہد کرتے ہیں، وٹنس کرتے ہیں، آپ اس کو دیکھتے ہیں. جب آپ کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جس کا علم آپ کے پاس پہلے سے نہیں، یا وہ آپ کے حیطۂ ادراک میں شامل نہیں ہے، آپ کی معلومات میں وہ شامل نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ مدیہ جا رہی ہے ایک پہاڑی کے اوپر، اچانک مدیہ جو ہے اس پہاڑ کے اندر سے کوئی آوازیں سنتی ہے. تو وہ جو آوازیں سننے والا کام تھا وہ اس کی سماعتوں کا مشاہدہ تھا. مدیہ نے اپنے کانوں سے کوئی آواز سنی اور پھر اس کی بصارت متلاشی ہو گئی کہ میں تلاش کروں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو یہ جو آبزرویشن کی سٹیج ہے نا، یہ ہمیشہ ہر دور میں یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے. لیکن آبزرویشن سے پہلے طلب تھی، شوق تھا، جذبہ تھا، جنون تھا. آپ پہاڑ پہ آخر گئے ہو، کسی وجہ سے آپ وہاں تک پہنچے ہوں گے، کسی تلاش میں نکلے ہوں گے، کوئی خواہش ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی، کوئی آپ کی عادت ہو سکتی ہے، آپ کی فطرت میں کوئی چیز شامل ہوگی. تو آپ مشاہدے سے پہلے آپ کے پاس وہ سٹف تھا جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا تھا. ٹانگیں دی تھیں اس نے، اعضاء دیے تھے. مشاہدہ آپ اس لیے کر سکے کہ آپ سن سکتے تھے، آپ اس لیے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، اور آپ اس لیے یہ بات دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ یار میں نے اس پہاڑی پہ آواز سنی ہے، چونکہ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، آپ کو لفظ دیے ہیں، آپ کو طریقہ استدلال سمجھا دیا، ایسے بات کرنی ہے اور اس لہجے میں بات کرنی ہے. اب جب آبزرویشن آپ کی ہو جاتی ہے تو آپ کے دل میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یار یہ آواز کیوں پیدا ہو رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے. پھر جب آپ کا کویسچن بنتا ہے تو آپ اپنے طور پر ایک کلو، ایک آئیڈیا، ایک تکا لگاتے ہیں، گیس ورک کرتے ہیں کہ اچھا یہ اس وجہ سے ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے اندر آتش فشاں ہو، اگر آپ کو پتا ہے کہ لاوا ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی گاڑی پاس سے گزری ہو اور اس کا ایکو سسٹم آیا ہو. تو اس سٹیج پہ آپ ہائپوتھیسس، مفروضہ ایک بنا لیتے ہیں، آپ فرض کر لیتے ہیں، اٹکل پچو ایک لگاتے ہیں، کیا سرائی کر لیتے ہیں کہ یہ ہوگا. یعنی آپ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے گمان کر لیتے ہیں وقتی طور پر کہ یہ آوازیں اس وجہ سے آ رہی ہیں، یہ خوشبو اس وجہ سے آ رہی ہے، یہ جو آسمان کا رنگ ہے سرخ ہو گیا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. تو ہائپوتھیسس آپ نے کریٹ کر دیا. پھر آپ ساتھ کچھ پریڈکٹ کرتے ہیں،
اپنی طرف سے مزید اندازے لگاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ آپ اس سے ایک کلیہ جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں. یہ سادہ سا ایک سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے، یعنی آپ نے اس ہائپوتھیسس کو پھر تجرباتی انداز میں بار بار آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. کوئی بھی ریسرچر جو ہے نا وہ یہی کرتا ہے. آپ نے ایک چیز دیکھی، ہائپوتھیسس بنایا، آپ نے اس ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کیا، آپ نے مختلف چیزوں پہ اپلائی کیا اس فارمولے کے تحت، اور پھر جب آپ کے رزلٹ سامنے آئے، جو نتائج آپ کو نظر آنا شروع ہوئے، اس کی روشنی میں آپ نے کہا کہ نہیں، اچھا آواز اس وجہ سے نہیں آ رہی تھی، اس وجہ سے آ رہی تھی. تو آپ اپنے ہائپوتھیسس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیتے ہیں، آپ اپنے آپ کی تصحیح کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. تصحیح کون کرے گا؟ جو متعصب نہیں ہوگا، کیونکہ سائنس میں ضد نہیں چلتی. سائنس کہتی ہے کہ اف یو کین پروو اٹ تو آپ کا ہائپوتھیسس ٹھیک ہے، اف یو کین ناٹ پروو اٹ تو آپ کو اس کو چھوڑنا پڑے گا. کیونکہ سائنس کلیم کے ساتھ نہیں چل رہی، سائنس چل رہی ہے آپ کی لاجیکل ریزننگ کے ساتھ. ایگزیکٹلی یہی فینومینن ہے جو قرآن ہمیں دینا چاہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو قرآن کی آیتوں پر بھی اندھا دھند نہیں گرتے. بلائنڈ فیتھ نہیں ہے آپ کا کہ آپ نے ایسے ہی بس مان لیا کسی چیز کو. 750 مرتبہ قرآن آپ کو دعوت فکر دے رہا